جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے. اللہ اگر صرف ہاتھ کہتا تو مولوی کہتا جیسے قانون کے ہاتھ ہوتے ہیں ویسے قدرت کے بھی ہاتھ ہیں. اللہ نے فرمایا اپنے دونوں ہاتھوں سے. اب مولوی کے پاس تیسرا رستہ کوئی نہیں، یا ہاتھوں والا اللہ دکھائے یا اللہ والے ہاتھوں کو مار. توجہ ہے یا نہیں؟ سلامت ہو. واہ واہ. یا ہاتھوں والا اللہ دکھائے یا اللہ والے ہاتھ. اب کیسے پتا چلے کہ اللہ کے ہاتھ کون ہے؟ کتاب کا نام ہے الریاض النظر فی مناقب عشرہ مبشرہ. اہل تشیع کی کتاب نہیں، بڑے بھائیوں کی کتاب. اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا تھا اور کوئی بڑا عزت مآب بزرگ خواتین کی طرف غلط نگاہ سے دیکھ رہا تھا. امیر المومنین نے اسے روکا اور فرمایا غیرت اسلام کی طرف غلط نگاہ نہ اٹھا. اس کے باوجود وہ باز نہیں آیا. مولا علی نے اسے ایک دفعہ روکا، نہیں رکا، دوسری دفعہ روکا، نہیں رکا، تیسری دفعہ روکا. اب خانہ کعبہ کے طواف میں آہستہ چلو پھر بھی ملاقات ہو جاتی ہے، تیز چلو پھر بھی ملاقات ہو جاتی ہے. اب جو امیر المومنین کی ملاقات ہوئی تو مولا نے اسے پرانے جرم میں ملوث پایا تو اہل سنت عالم دین لکھتے ہیں علی نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا. اب تھپڑ کھاتے ہی وہ مولا علی کی شکایت لے کر خلیفہ وقت حضرت عمر کے پاس چلا گیا اور کہنے لگا میں نے تو کسی عورت کی طرف دیکھا ہی نہیں. علی نے ایک تو مجھ پہ جھوٹا الزام لگایا، دوسرا مجھے تھپڑ مارا. اہل سنت عالم دین لکھتے ہیں کہ حضرت عمر اپنی کرسی سے اٹھے اور اس کے منہ پر ایک اور تھپڑ مارا. سلامت رہو آباد و شاد. اس کے منہ پر ایک اور تھپڑ مارا اور تھپڑ مار کے فرمایا اللہ کی آنکھ نے تجھے پکڑا ہے، اللہ کے ہاتھ نے تجھے مارا. توجہ ہے بچہ تیری ہے کوئی؟ اللہ کی آنکھ نے تجھے پکڑا، اللہ کے ہاتھ نے. تھوڑا ہو جائے اس کی آواز میں یہ جو ڈبلنگ ہے وہ بڑی چیز، ایک جھنکار سی، ایک عجیب سی. جی بس بھائی جان وہ کر رہے ہیں. اللہ کی آنکھ نے تجھے پکڑا، اللہ کی آنکھ نے تجھے پکڑا، اللہ کے ہاتھ نے تجھے مارا. فکرہ اب ٹھیک ہو گئی. فکرہ بدل کے عرض کر دیتا ہوں. علامہ حسن زیدی اس روایت میں یہ جو فکرہ پڑھتے تھے، توجہ ادھر ادھر ہوئی ہے، میں زید صاحب کا فکرہ پڑھوں. بھائی جان انشاءاللہ 28 رجب کو انشاءاللہ زندگی بخیر تو عارف عالم میں حاضر خدمت ہوں گا. اللہ کی آنکھ نے تجھے پکڑا، اللہ کے ہاتھ نے تجھے. زیدی صاحب فرماتے تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ جس نے تجھے دیکھا وہ عین اللہ، جس نے تجھے مارا وہ ید اللہ، اور میں صرف رضی اللہ. تیری زندگی حال محمد آپ کو سلامت ہے. یہ ہاتھ کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ ہو. ہاتھ اٹھتا ہی ہے حمایت اہل بیت میں اسی کا ہے جسے زہرا خیرات دے رہی. اب کائنات آدم و عالم میں اللہ کا ہاتھ ہے ابو طالب کا بیٹا علی. خلق تو بیدیہ، جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے. اللہ فرماتے استکبرت، اے شیطان تو تکبر کرتا، ام کنت من العالین، کیا تو ان بڑے لوگوں میں سے ہو گیا. یہ قرآن ہے، چھپا ہوا نہیں چھپا ہوا. علی عین الف لام یا ما قبل مفتوح نون مکسور، علی کی جمع. بہرحال کیا تو ان بڑے لوگوں میں سے، بڑے لوگوں میں سے، کیا تو ان علیوں میں سے ہو گیا، ان علیوں میں سے ہو گیا. ایک فکرہ کہتا ہوں لیکن صرف معرفت والوں کے لیے. عرش پہ خدا نے کیا فرمایا؟
آیت قرآن کی ہے، روایت نہیں. کیا تو ان علیوں میں سے ہو گئے؟ معلوم ہوا یہ فرش پر ہو تو سارے محمد ہوتے ہیں، عرش میں ہو تو سارے علی. سلامت ہو آل محمد میں سے. بھائیوں نے لکھا کہ وہ نام جو تھے وہ کاشتکاری کی چیزوں کے تھے. داتری، پرالی، یہ کیا مذہب اہل بیت ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے وہ ہستیاں تھی جن کے صدقے میں کائنات بنی. موسیٰ آدم کے بعد ہے، موسیٰ کاظم آدم سے پہلے ہے. سلامت ہو آپ، میرا مولا آدم سے پہلے. اے جلیل القدر نبی نے خدا سے التماس کی مجھے ان کے ناموں میں سے نام دے. اللہ نے اپنے اس نبی کو 7ویں امام کا نام دیا. لیکن پھر بھی ایک بات رہ گئی. آل محمد کی عزت کی قسم ابرار بھائی، میرے پر ہوتے یہ فکرہ میں فرش پہ نہ کہتا ہوں، میں ہوا میں اوڑ اوڑ کے یہ فکرہ کہتا ہوں. وہ بھی موسیٰ ہے جو نبی ہے، یہ بھی موسیٰ ہے جو امام ہے. مجھے زہرا کی عزت کی قسم جو وہ موسیٰ ہے. بھائی بات کر لے، میں پھر آج تو سن لو جی آواز آتی ہے تو بیٹے جلدی کر. خیر ہو سی انشاءاللہ. بادشاہ نو ٹینشن ہے کتنا یہ بیٹھ کے بات کر لے تاکہ میں اپنی بات کرتا ہوں. ہاں بیٹھ کے بات کر لیں. اچھا آمادہ ہے آپ حضرات؟ میں فکرات کرنے لگا ہوں. تقریر نہیں ہوتی، جگر کا خون ہوتا ہے. بڑی دیر لگتی ہے مجمع کے ساتھ ہم آہنگی میں. عرض کیا ایک نبی ہے، ایک امام ہے. نبی کا نام بھی موسیٰ ہے، امام کا نام بھی موسیٰ ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی موسیٰ، یہ بھی موسیٰ. اب آئیے فرق بتا رہا ہوں قرآن سے. وہ جو موسیٰ نبی ہے اس کا لقب ہے موسیٰ غضبان، غصے والا موسیٰ. اور میرے امام کا نام ہے موسیٰ کاظم، غصے کو پی جانے والا موسیٰ. آل محمد آپ کو سلام. بچہ سمجھ آئیے یہ پین کھا رہے ہیں صرف، توجہ ہے یہ نہیں ہے. غضبان، غصے والا موسیٰ. بھائیوں کی صحیح بخاری میں ہے کہ ملک الموت کو بھی اس نے تھپڑ مار دیا. تھپڑ بھی ایسا مارا کہ اس کی ایک آنکھ نکل آئی. یہ پھر مولوی نے نہیں بتایا کہ وہ آنکھ اس نے ٹھیک کروا لی ہے. ویسے دیکھتا تو وہ ساروں کو ایک ہی آنکھ سے. ان سے بنا کے رکھ ملائکہ جن کے گھر کے نوکر ہیں. نبی کے بعد یہ کہانی ہے نہ سنا کہ ووٹوں کے ساتھ تخت پہ کون بیٹھا. یہ بتا فرشتے کس کے گھر میں چکی چلانے آتے تھے. بس سامعین گرامی، وہ موسیٰ غضبان، یہ موسیٰ کاظم. ان کی زندگی کا ایک ہی کام ہے. 14 کے 14 معصومین، ایک صرف ایک. اگر ان کی ساری زندگی کی سیرت کو تقسیم کرو تو ہزاروں کتابیں بن جائیں. اگر مختصر کرو تو ایک ہی کام نکلے گا اور وہ ہے ہدایت. یہ جو کرتے ہیں وہ ہدایت. چپ رہیں تو ہدایت، بول پڑیں تو ہدایت. بھئی نبی 40 سال چپ رہا کہ نہیں؟ جب نبی تھے تو قرآن پڑھ کے کیوں نہیں سنائے؟ بھئی آپ نبی ہیں، قرآن پڑھ کے سنائیں. نہیں، آواز قدرت آئی میرے حبیب پہلے انہیں قرآن بن کے دکھا دے پھر قرآن پڑھ کے سنا. یہ چپ رہے تو ہدایت، یہ بول پڑے تو ہدایت، یہ دیر کرے تو ہدایت، یہ جلدی کرے تو ہدایت. جس لفظ پہ روکو گے اس کی دلیل کے لیے میرے پاس ایک ایک واقعہ ہے. میں نے کہا یہ دیر کرے تو ہدایت. نبی نے غدیر کی تقریر 8 گھنٹے کر دی. توجہ ہے یہ نہیں؟ میرے پیغمبر نے غدیر والی تقریر 8 گھنٹے کر دی. علی کی ولایت بیان کرتے رہے. رات وہیں پڑ گئی، قافلے کو رکنا پڑا. اگلے دن بیعت کا حکم دیا. 3 دن بیعت ہوتی رہی.
حاجی 4 دن کے لیے لیٹ ہو گئے. اب یہ لفظ وہی سمجھا ہوگا جس نے حج کیا ہے، کیونکہ حاجی کو واپسی کی جلدی ہوتی ہے اور نبی نے لیٹ کرا دیا. کیوں لیٹ کرایا؟ پہلے پتہ نہیں گھر جا کے کوئی بتاتا یا نہ بتاتا. اب جب 4 دن لیٹ پہنچیں گے تو یمن والوں سے ان کے گھر والے پوچھیں گے، طائف والوں سے ان کے گھر والے پوچھیں گے، مدینے والوں سے ان کے گھر والے پوچھیں گے، شام والوں سے ان کے گھر والے پوچھیں گے کہ 4 دن کہاں رہ گئے. مجبوراً بتانا پڑے گا علی کی ولایت کا اعلان. پہلے پتہ نہیں کوئی جا کے بتاتا یا نہ بتاتا، اب مجبوراً بتانا پڑے گا. یہ جلدی کریں تو ہدایت، یہ دیر کریں تو ہدایت، یہ رو پڑیں تو ہدایت. سجاد کے 40 سال کو بیکار نہ سمجھنا. تمہیں آنسو کی قیمت کا پتہ ہی کیا؟ جو کہتے ہیں جی مولا سجاد تو 40 سال روتے رہے، تمہیں کس نے کہا؟ اس رونے کا مطلب کیا ہے؟ اور بھائی ہنسنے والے سے کوئی نہیں پوچھتا کہ کیوں ہنس رہے ہو. اگر کوئی سڑک پہ کھڑا ہو کے ہنسنا شروع کر دے، یا بندے پاگل سمجھیں گے یا بدماش سمجھیں گے. ہنسنے والے کو بندے یا پاگل سمجھتے یا بدماش. جو بندہ گزرے گا وہ کہے گا بدماش ہے ہنس رہا ہے، یا کوئی کہے گا پاگل ہے ہنس رہا ہے. رونے والے سے کوئی نہ کوئی پوچھ لیتا ہے کیوں رو رہے ہو. اس کیوں نے حسین کے قاتلوں کو بے نقاب کر دیا. ہائے ہائے آل محمد. اس لفظ سے کیوں نے حسین ابن علی کے قاتلوں کو بے نقاب کر دیا. پھر فکرہ بدل کے کہتا ہوں، لیکن صاحبان معرفت کے لیے کہتا ہوں، 40 سال مصطفیٰ نے چپ رہ کے اللہ منوا دیا، 40 سال سجاد نے رو کے حسین منوا دیا. ہائے ہائے. جسے رسول کے قاتل کا پتہ نہیں اسے بھی حسین کے قاتل کا پتہ ہے. یہ محنت ہے زین العابدین کی. یہ زندان میں بھی رہے تو قیدی نہیں، ہدایت ہے. ایک لمحہ بھی ضائع نہیں. پہلا سوال تو یہ ہوگا کہ امام کو زندان میں رکھنے کا مطلب، امام نے حکومت کے خلاف کوئی جلسہ نہیں کیا، امام نے حکومت کے خلاف تقریر نہیں کی، امام نے علم بغاوت بلند نہیں کیا. چوتھی پوچھتا ہے ذوالفقار کو نیام میں رکھے ہوئے. پھر امام کو زندان میں کیوں رکھا؟ پہلا فکرہ ہی کافی ہے. یہ جسم امامت کو نہیں چھپاتے تھے، کردار محمد کو لوگوں کی نظروں سے چھپانے کی کوشش کرتے تھے تاکہ آل محمد کے فضائل چھپ جائیں. لیکن ان کے فضائل دیواریں توڑ کے باہر آ گئے. فضائل ان کے دیواریں توڑتے تھے، باہر آ جاتے. ایک دن ہارون رشید ملعون کو شوق ہوا کہ لوگ اسے سید کہیں. میں نے بڑے بڑے پیروں کو دیکھا ہے جن کے مریدوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا پیر بھی شاہ صاحب. ایک چوڑا شاہ بن گیا، اس کے خلیفے کو اندر کے حالات پتہ تھے. اس نے کہا چھیتی چھیتی لنگر کر لو پھر تسی آکو کہ شاہ انہوں نے ہاتھ لگ گئے. سمجھ آئی میرے کا؟ لوگوں کا جہاں دل چاہا، ایک طرف شیخ لکھا ہوا ہے دوسری طرف سید. بھیا شیخ کو یا سید کو؟ ہارون رشید کو شوق ہوا لوگ مجھے سید کہیں. مولوی بلائے، انہیں جو خط لکھا وہ سونے کی تختیوں پہ لکھا. خط والا کاغذ تو واپس جاتا نہیں. مولوی خط لے کے ہی خوش ہو گئے. وہاں پہنچے تو پھر دعوتیں، حلوے عام. حلوے کے جلوے پہ مولوی کا بلوہ ہو جائے تو پھر خدا ہی خیر کرے. صرف ایک کل کا دن ہے جس دن مولوی حلوہ نہیں کھاتا.
میں نے ایک مولوی دیکھا فیصل آباد میں، وہ پیسے دے کے کل حلوہ خرید رہا تھا، آندے آپا تو مول لے کے ہی کھانا، اے نہیں کھانا۔ ذکر شاہ حجاز بدعت ہے، کھا کے بولے نیاز بدعت ہے۔ کیونکہ یہ چکر بازی ہے اس کی۔ یہ اس دن تو ہمارا فلاں بزرگ مرا تھا، میں نے کہا ہم جب بھی خوشی منائیں تمہارے گھر میں کوئی نہ کوئی میت پڑ جاتی۔ اسی سمجھتے ہیں میت ہے کہ پتہ چلتا ہے موت پئی ہے۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ ایک دن ہارون رشید نے کہا کاش دنیا مجھے بھی سید کہے، مولوی تول گئے، اور صاحب نے کہا شاہ صاحب شاہ صاحب شاہ صاحب، سیدنا سیدنا۔ ادھر سے بہلول کا گزر ہوا، ہنس کے بہلول کہتے ٹکے ٹکے کے مولویوں سے پوچھتا ہے، جو زندان میں محمد بیٹھا ہے اس سے تو پوچھ۔ ہائے ہائے، ایک محمد تیرے زندان میں بھی بیٹھے، وہ نہیں مانے گا تو دنیا کیسے مانے گی؟ اس نے میرے مولا کو بلوایا، شیر زنجیروں میں جکڑا ہوا آیا، قرآن کی آواز آئی کہ محمد آ رہا ہے، علم کی آواز آئی کہ علی آ رہا۔ اس نے کہا کہ آپ بھی تو نبی کی بیٹی کی اولاد ہیں، ہم نبی کے چچا کی اولاد ہیں، آپ سید ہیں تو ہم سید کیوں نہیں؟ امام مناظرہ نہیں کرتا، مناظرہ مولوی کرتا۔ امام ہے حجت قاطع کا نام، جس کی دلیل کو نہ توڑا جا سکے وہ حجت ہوتی ہے۔ امام فرماتے ہیں مجھے ایک سوال کا جواب دے، اگر ابھی ابھی نبی اس دربار میں آ جائیں ابھی ابھی اور تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگے تو تیرا کیا جواب ہوگا؟ کہنے لگا 100 بسم اللہ۔ کہ سچی گل ہے۔ پانی خالی گلاس پہن۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، گرم ہی تو اچھا ہونا۔ یہ اذان مک گئی تو پانی میں صلوات پڑھنے بلند آواز سے محمد۔ خالق میں 5 وقت ہے رکھے نماز کے، تیری تھی پنجتن سے جو نسبت نماز کی۔ واہ واہ۔ خالق میں 5 وقت ہے رکھے نماز کے، تیری تھی پنجتن سے جو نسبت نماز کی، اور میں مجلس حسین میں آتا ہوں اس لیے نکلے نہ میرے دل سے محبت نماز کی۔ اور جن کے گھروں میں ہوتی نہیں مجلس حسین، کس منہ سے کر رہے ہیں نصیحت نماز۔ اور پشتے نبی پہ آئے تھے شبیر اس لیے تاکہ زمانہ دیکھ لے صورت نماز۔ ہائے ہائے۔ اور مولا کی گواہی سے جو بھی مکر گیا اس نے فقط ہی کی ہے یہ زحمت نماز کی، اس کے بغیر زحمت ہی زحمت ہے، فائدہ کوئی نہیں، تکلف ہی تکلف ہے، فائدہ کوئی نہیں۔ تم نے رسمن بھلا دیا ورنہ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی۔
علی کی ولایت کی سمجھ نہیں آئی تو خدا کو تیری ورزش کی ضرورت تو نہیں ہے، اللہ کو تیری اٹھک بیٹھک کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اس نے کہا میں سید کہلوا لوں سید۔ امام فرماتے سوال کا جواب دے اگر اسی دربار میں ابھی پیغمبر آ جائیں اور تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگے دے دے گا؟ اس نے کہا میری نسلوں کے لیے بھی فخر ہے۔ حضور مانگ کے تو دیکھیں، یہ تو ہماری پرانی عادت ہے کہ ہم رضائے رسول ڈھونڈتے ہیں، یہ تو ہماری پرانی عادت ہے، ہم تو رضائے رسول ڈھونڈتے ہیں۔ جیسے نبی خوش ہو، امام کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، فرما اللہ اکبر، اب پتہ چلا تجھے کہ تو سید نہیں ہے، اب پتہ چلا کہ تو سید نہیں ہے۔ نبی تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگ سکتے ہیں، مجھ سے میری بیٹی کا رشتہ نہیں مانگ سکتے، کیونکہ میری بیٹی خود رسول کی بیٹی ہے۔ حیدری امام زمانہ تمہاری زندگی کرے۔ یہ وہ موضوعات ہیں جو سردی میں بندے مشکل سنتے ہیں، آپ گرمی میں سن لیں۔ اللہ آپ کو قیامت کی گرمی سے محفوظ رکھے، اس عشق حسین کے صدقہ، باب الحوائج کے صدقہ۔ ایک دن ہارون رشید منبر پر بیٹھا، اس نے وزیروں سے مشورہ کیا، اس نے کہا کیا بات ہے، میں تخت پر ہوں لیکن بندے مجھ پہ لانتے بھیجتے۔ اس نے ایک دفعہ بہلول کو پکڑا، اس کہا میں نے سنا ہے تو مجھ پہ لعنت بھیجتا۔ بہلول نے کہا یہ تیری کسی نے خوشامد کی ہے، میں صرف تجھ پہ نہیں تیرے ابے پہ بھی لعنت بھیج۔ حیدری توجہ ہے یہ نہیں؟ اور اس نے وزیروں کی میٹنگ بلائی، وزیروں کی میٹنگ کہنے لگے کیا وجہ ہے، میں تخت پر ہوں پھر بھی لوگ مجھ پر لعنتیں بھیجتے اور قیدی پر درود بھیجتے، جو زندان میں قیدی ہے۔ وزیروں نے کہا کردار زندان میں ہے لیکن بے داغ ہے، منبر رسول پر کہتا ہوں ان کی جان کے دشمن بھی آج تک ان کے کردار میں عیب نہیں نکال سکا۔ جی انہوں نے اپنے قاتلوں سے بھی پوچھا کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ قاتل نے بھی کردار میں کوئی عیب نہیں نکالا۔ اس نے کہا اچھا بڑی توجہ سے سننا، اچھا کبھی ان پر کوئی الزام بھی نہیں لگو؟ وزیروں نے کہا کبھی نہیں۔ اس نے کہا میں سفید چادر پہ دھبا لگاؤں گا، الزام جھوٹا ہی صحیح، بحث تو ہوگی کہ امام سچے تھے کہ نہیں تھے۔ اس نے ایک عورت کو بلایا، آل محمد کی دشمنی کے لیے پتہ نہیں ہمیشہ عورتوں کا ہی سہارا کیوں لیا جاتا، سمجھ آئے تو بولنا، نہ سمجھ آئے تو عام معافی۔ عورت آئی جو مذہب کی یہودن خیبر کی کچلی ہوئی ناگن، خیبر کی زخمی ناگن، اس کے حسن کے بڑے چرچے، دنیا میں اس حسن کے بڑے چرچے، ہر کوئی کہے بڑی حسین۔ اسے ایسے قریب بلایا، بادشاہ دے کے کہتے کہ مہربانی کر، رات میں تجھے چھوڑ آؤں گا زندان میں، صبح میں آؤں گا دورے پہ، میں کھانسوں گا، تو زندان کو اندر سے کھٹکھٹانا، باہر آ کے صرف رونا۔ آؤ بسم اللہ، بسم اللہ، کوئی گل مولا زندگی کر۔ دروغہ زندان دروازہ کھولے گا، تو روتی ہوئی میرے پاس آ جانا، تیرے خاموش آنسوؤں کو زبان میں دے دوں گا۔ عورت تیار ہوئی،
فکرہ بدل کے کہتا ہوں قدردان ہو کوئی تو لشکر حسن قلعہ عصمت پہ حملہ کرنے چلا. چارے پاسے تیری توجہ ہے سوائے میرے. بندہ این جی کرے تو ویکھ دیں کہ کر رہے جی. لشکر حسن قلعہ عصمت پہ حملہ کرنے چلا. جسے یہ فکرہ سمجھ نہیں آیا نہ اسے پچھلی تقریر کا فائدہ نہ گلی. ادھر سے فاحشہ بدماش عورت چلی کہ معصوم پہ حملہ کر دے. ادھر سے آئے تطہیر چلی. اگر حملہ ہو گیا تو میرے نازل ہونے کا فائدہ ہی کیا. اگر الزام لگ گیا تو میرے نازل ہونے کا فائدہ ہی کیا. اسے زندان کھولا. یہودن فاحشہ عورت زندان کے اندر آ گئی. دروازہ باہر سے بند ہو گیا. عورت نے امام کو دیکھا. سجدہ خدا سے ساری نہیں اٹھتا. عبادت مرد معصوم کا وہ اثر ہوا. عورت نے توبہ کی, کلمہ پڑھا, مصلی پہ کھڑی ہو گئی. کس طرح میں آپ کو یہ فکرہ سمجھاؤں. ایک طرف امام سجدے میں, ایک طرف کنیز سجدے میں. عصمت پہ حملہ یوسف کی بھی ہوا تھا, لیکن یوسف نے خود کو بچایا, زلیخا کو اپنے جیسا نہ بنایا. بھئی گناہ تین چیزیں کرواتی ہیں: جوانی, حسن, تنہائی. یوسف کے پاس تینوں تھیں, لیکن یہ تینوں مل کر ایک معصوم کا کچھ نہ بگاڑ سکے. صبح ہوئی, بادشاہ چلا, زندان کے باہر 200 راوی ساتھ, یعنی اس دور کا میڈیا ساتھ, کیمرے ساتھ, راویوں کے ہاتھ میں قلم کاغذ. اندر آئے. اب اسے یہ پتہ نہیں کہ اپنی بربادی کا سامان خود کر رہا ہے. اندر آ کے کھانسنا شروع کیا. حسب وعدہ وہ باہر نہیں نکلی. داروغے سے کہہ کے زندان کھلوایا. روشنی نے دبے پاؤں روزہ نے زندان میں قدم رکھے. بادشاہ زندان کے اندر داخل ہوا. رات آیا تھا تو ایک سجدہ گزار تھا. صبح آیا تو 2 سجدہ گزار تھے. سجدے میں یہودن کو دیکھ کے بادشاہ تل ملایا. اسے سجدے کی حالت میں بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتا وہ کہتا تجھے اس لیے بھیجا تھا کہ تو کلمہ پڑھ لے. تاریخ نے بادشاہ کا مذہب نوٹ کر لیا. یہ یہودی عورت کے مسلمان ہونے پہ راضی نہیں ہے. یہ یہودی عورت کے مسلمان ہونے پر راضی نہیں. پھر دربار میں اس نے کہا تجھے اس لیے بھیجا تھا تو مسلمان ہو جائے. سیاہ سفید کے مالک بادشاہ کے ہاتھ بالوں میں ہوں, بڑے بڑوں کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں, لیکن وہ اتنی مطمئن تھی جیسے نفس مطمئنہ سے جینے کا سلیقہ سیکھ کر آئی. بڑے مطمئن لہجے میں کہتی ہے سن. سن سے وہ سناٹا چھا گیا جیسے اس نے کون کہہ دیا. ہائے ہائے, امام کی ظاہرہ ہے, امام کی جماعت میں رہ کے آئی ہے. سن, تو اس قیدی کو اپنے جیسا سمجھتا ہے. عورت کے جملے نے خود ساختہ امیر المومنین کا کردار بھی بتا دیا. کہتی ہے میں ساری رات دیکھتی رہی, وہ سجدے میں سر رکھ کے کہتا تھا یا رب. عرض سے کئی دفعہ جواب آتا تھا لبیک لبیک. اللہ ان اٹھتی ہوئی آوازوں پہ رحم کرے. اللہ سید زادے کی محنت قبول کرے, ان کے بچوں کو سلامت رکھے. یہ عزاداری اسی طرح سے جاری و ساری رہے. بڑے خوش قسمت ہو اتنی بڑی تعداد میں غریب مسافر قیدی سید کا جنازہ اٹھانے کے لیے. میں نے اسی امام کی دادی کی محبت میں
میری نسلوں کے لیے فخر ہے، زندان دیکھا ہے، میں نے کئی تھانے دیکھے، کئی جیلیں دیکھی حق کے زہرا کے لیے الحمدللہ۔ میں نے اندر جا کے ایک تجربہ کیا کہ بڑے سے بڑے خطرناک قیدی کی بھی اندر جا کے زنجیریں کھول دیتے۔ جس کا جنازہ اٹھانے کے لیے آئے ہو، تمہارا 12واں امام فرماتا ہے میرا سلام ہو اس قیدی پر کہ جس کے جسم کا گوشت زنجیریں کھا گئے۔ بھائی ریاض، مولد عظیم عزادار، جتنے ماتمی میرے مولا کے عزادار بیٹھو، اس لفظ کو سمجھنا، جس کے جسم کا گوشت، پہلے یہ جملہ میں پڑھتا تھا مجھے پتا نہیں تھا، ہاتھ کڑی جو ہوتی ہے نا قبلہ، اسے جتنا مرضی کسنا چاہے باندھنے والا اتنا کس کے باندھ سکتا ہے۔ بے غیرت کس کے باندھ جاتے تھے، لیکن ساتھ ہوتی تھی لوہے کی میخیں، غریب کے بدن کے ٹکڑے کرتے رہتے، پھر زنجیریں کھلی ہو جاتی، بے غیرت پھر زنجیروں کو آگے کس جاتے، سر میں زنجیریں، پاؤں میں زنجیریں، کمر میں لنگر، 14 سال رکوع کی حالت کا قیدی۔ اللہ تیرا ماتم قبول کرے، جو غریب سید کے لیے ہائے کر رہے ہو، اللہ تمہیں دنیا کے کسی غم میں ہائے نہ کروائے۔ اس گرمی میں بیٹھ کے رونے والوں، میرا اگلا فکرہ سننا، کوئی حکیم صاحب بیٹھے ہو تو اس سے پوچھنا، یہ جو زہر ہے اس کی تاثیر گرم ہے، اس کی جو تاثیر ہے یہ گرم ہے، اللہ نہ کرے کسی کو زہر مل جائے، اس کو 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی۔ پہلی چیز تڑپنے کی جگہ، ماتم کرنا، رو وہ ایسے جیسے موسیٰ کاظم کو رونا چاہیے۔ جسے زہر مل جائے اسے 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، پہلی چیز اسے تڑپنے کی جگہ چاہیے، دوسری چیز اسے پانی چاہیے۔ اس کا دل کرتا ہے جتنا پانی ملے میں پی جاؤں، اس کا دل کرتا ہے مجھے تڑپنے کی جگہ ملے میں تڑپوں۔ سلام اس قیدی امام پر جسے پینے کے لیے پانی نہ ملا، تڑپنے کے لیے جگہ نہ ملی، زنجیروں اور سلاخوں میں میرا 7واں امام تڑپتا رہا۔ اس پر سلام جس کا لاشا لوہے کی سلاخوں پر معلق ہو گیا۔ مجھے میرے بھائی نے حکم دیا ہے میں اس کی تعمیل کرنے لگا ہوں، لیکن تعمیل سے پہلے ایک فکرہ سن لینا، جو میں اعلان کروں گا وہ ایک عزادار کا اعلان ہے۔ جو موسیٰ کاظم کے وقت اعلان ہوا تھا وہ مختلف اعلان تھا۔ سنو گے کیا اعلان ہوا؟ اعلان ہوا رافضیوں کا امام مارا گیا، جنازہ اٹھانے کے لیے کچھ مزدور چاہیے، کیونکہ اس کے وارث موجود نہیں ہیں۔ 4 مزدور آئے، 19 بیٹوں کے باپ کا جنازہ اٹھایا، سارے ذاکر پڑھتے ہیں، پل بغداد پہ جنازہ رکھ دیا۔ مجھے قوم والی بی بی کی قسم ان مزدوروں نے جنازہ رکھا نہیں، بغداد کے قیدی کا جنازہ ان بے غیرتوں نے پل پہ پھینک دیا۔ کوئی کالے برقعے والی بی بی تھی جو پل پہ رو رو کے کہتی تھی ہائے میرا بے جرم بچہ، میرا بے گناہ بچہ۔ حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں، محمد کے قیدی بیٹے کا جنازہ بالکل تیار ہے۔ جو مسلمان مسافر سمجھ کے، اللہ راسی سمجھ کے، 14 سال کا قیدی سمجھ کے غریب سید کا جنازہ اٹھانا چاہے وہ ماتمیوں کے ساتھ مل گئے۔ ماتم موسیٰ